ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر فرید ایجنسی YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بول بیست وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو سب کو پتا ہے وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار بڑا ذمہ دار ممبر ہے، علماء مشائخ حفاظ دین کے عظیم رہنما یہاں پر جلوہ پار ہے۔ نعتیں اور تقریریں عوام الناس کو عقیدہ بھی دیتی ہیں اور ان کے ایمان کی مشعل کو اور ان کے ایمان کے صحیح راستے کو بھی انہیں دکھایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جو بولا جائے اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح ممبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان ممبروں سے، ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں۔ اور ناچ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ ناچ جو پڑھتا ہے شاید یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان ناخواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے
اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر کا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا عنوان یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، ورنہ کون اس زمین پر مجھے پہچانتا، کون تھا ہمارا آسرا یہاں پر جب سے میرا نام تیرے نام سے جڑا ہے۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھائے رکھتی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہ عنوان زندگی ہے۔ نوجوان کثرت سے یہاں پر موجود ہیں، تو میں زندگی کا ایک راز بتا کر جاؤں، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو اور پھر دیکھو تمہارے مقامات کیسے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آج یہ ایک میرے لیے غیر معروف علاقہ ہے، میں نے کبھی نام نہیں سنا تمہاری بستی کا، میں آ گیا اور جس راستے سے مجھے گزار کر کے لایا گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں پر صحرا ہے یا جنگل ہے، پتہ نہیں کون لوگ آئیں گے، بلکہ نوجوان جب چیخ رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے، کار کے پیچھے شیر آیا تو بکریاں بھاگ رہی تھی، تو میں کار میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں ان بکریوں کو ڈرانے کے لیے تو نعرہ نہیں لگا رہے، عوام تو نظر نہیں آتی، لیکن رات کے 12 بجنے کے بعد یہ میدان عاشقان رسول سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، یہ جو مجمع بھرا ہوا ہے تمہارا، کہاں سے آیا کہاں سے بیٹھا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ عزت یہ عنایت میرے مصطفیٰ کی ہمیں جو ملی ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، تم نے خرید کر، یہ اب میں شاعر نہیں ہوں، یہ نوٹوں کی برسات ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش، پھر آئیں گے ابھی شاعر حضرات نعت خوانی کریں گے، ان پر خوب بارش کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا کے ثناخواں ہیں، اور ہمارے نوٹوں سے کیا انہیں گنبد خضرا سے ڈائریکٹ بھی ملا کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ آنا جانا بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ میرے بیان پر نعرہ لگائیں، خاموش بیٹھے رہیں پورے بیان تک، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر میری بات پسند آ جائے تو گنبد خضرا سے انعام تو مل جائے، ہمارا جینا مرنا اسی ذات کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، آؤ انہی کی بات کریں، انہی کے لیے سنیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں چند صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کر آپ کے سامنے یہ گوشے رکھوں گا کہ وہ صحابہ جن کے متعلق پہلے کے حالات ہم نہیں گفتگو کرتے، جس کو شاعر نے صرف اتنے انداز میں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کون سی نظر تھی جس نے صحابہ کو اوج سریا پر پہنچایا ہے، وہ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ میرے عزیزوں، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا وصف خاص ہے جو ان صحابہ کے اندر تھا، وہ یہی عنصر ہے، وہ یہی وصف خاص ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے، حساسیت، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو،
جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگائے تو آدمی شاک لگ جاتا ہے اور بچک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی حساس کہ ہاتھ لگانے سے تمہارے جسم میں نہیں روح میں حرکت ہو جائے. وہ حساس موضوع نہ تمہارے باپ کا، نہ تمہاری ماں کی عزت کا، نہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کا، نہ تمہاری بیوی کا. جب تمہاری زندگی میں وہ حساس موضوع عظمت مصطفیٰ بن جائے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تمہاری روح کے کرنٹ میں، تمہاری روح کے تار میں کرنٹ آ جائے، سمجھ لو یہ وصف خاص تم نے صحابہ کرام کا پا لیا. صحابہ کرام کا وصف خاص پا لیا، اس لیے کہ صحابہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے، ان کے پیٹ سے لگے جاتے، سب برداشت کیے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، فرماتے ایک کھجور پر پورا دن گزر جاتا تھا. ان کے پاس پیوند لگے کپڑے تھے. ایک جنگ تو ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیوند لگی جنگ کا ہے. جنگ میں بھی گئے تھے صحابہ تو یعنی پیروں میں کپڑے باندھ کر کہ سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے پتھریلی زمین پر جل کر. پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو وصف تھا انہوں نے کبھی چپلوں کی طرف نہیں دیکھا، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھروں کی بکھری ہوئی چھتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی چیز دیکھتے تو عظمت مصطفیٰ کی طرف. کیا اگر کسی نے ان حالتوں میں بھی نبی پاک کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو مجال ہے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا، کوئی مقابلہ کر سکتا. آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیصر اور کسریٰ دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں. قیصر اور کسریٰ، قیصر بادشاہ کا لقب ہے، کسریٰ بھی بادشاہ کا لقب ہے. ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کہلاتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس فوج کتنی ہوگی، ہتھیار کتنے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی فوج رکھنے والے دو بڑے سپر پاور طاقتیں. یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ سے گھبرایا کرتے تھے. یہ پیروں میں بغیر چپل کے چلنے پھرنے والے صحابہ سے خوف کھایا کرتے تھے. یہی بات تو ہے کہ ان کی طرف سے قاصد بھی مدینے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے. یہ محمد عربی کے دیوانوں میں کہ پوری دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف و دہشت سے. کسریٰ کی طرف سے یا قیصر کی طرف سے قاصد مدینے میں آیا ڈھونڈنے کے لیے. اس وقت حضرت عمر فاروق کا دور ہے. آ کر کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے. مسلمان ہنس پڑے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. اس نے پوچھا اچھا امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہے، مجھے ملنا ہے. پھر مسلمان ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا، جاؤ کھلے درخت کے نیچے وہ کسی زمین پر سو رہا ہوگا. پیپل کے درخت کے نیچے کا ایڈریس بتایا گیا. وہ قاصد کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی، جس کے خوف اور دہشت سے ہمارے بادشاہوں کی فوجیں تھر تھراتی ہیں، اس کا عنوان، اس کا ایڈریس ایک پیپل کے درخت کے نیچے. وہ آیا قاصد دیکھنے کے لیے، ننگی پیٹھ وقت کا بار امیر المومنین عمر ابن خطاب آرام کر رہا ہے اور یہ تنے تنہا آ کر کے سوچتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اٹھا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو پوری دنیا جو خوف سے گھبرائی ہوئی ہے معمول ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں کھل گئی اور کہا اے آنے والے، جو تو سوچ رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا مولا نہیں چاہے. خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا جا تیرے بادشاہوں کو خبر کر دے، ہم سکون سے اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے خون پر کرسی نہیں بچھائی، ہم نے کسی کی گردن پر حکومت نہیں جمائی ہے، ہمیں یہ جو منصب دیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دنیا خوف کھاتی تھی، کتراتی تھی. راستے ان کے
رخ موڑ لیا کرتے تھے. کتنے غزوات ہیں سیرت مصطفیٰ پڑھو. پہلی ہجری سے لے کر 5ویں ہجری تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 10 غزوات ایسے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کے ساتھ سفر کیا. کبھی 500 صحابہ، کبھی 600 صحابہ، لیکن ہر بار مد مقابل میں کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 3000 کفار آئے. امیر حمزہ ایک بار ایک سریے میں ایک جہاد میں تشریف لے گئے، 300 لوگ ہیں اور سامنے 4000 کا لشکر ہے. حیرت کی بات یہ ہے جب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری تاریخ نے ان کی بھی تاریخ پڑھو، شیر ببر کی حیثیت سے جب امیر حمزہ سپہ سالار بن کر اترے تھے، 4000 کا لشکر، یہ صرف 300 صحابہ کو دیکھ کر رفو چکر ہو گئے، بھاگ گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ ایک بات نہیں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت سلمہ بن اکوع، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا. یہ رسول اللہ کے سپاہیوں میں ہمیشہ پیدل چلنے والے، کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کیا. ان کا معاملہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے المنفوذ شریف میں کہ ایک بات عبد الرحمن نام کا قارہ کا ایک کافر جو دشمن اسلام تھا، 200 کے قریب لوگوں کو یا 400 کے قریب لوگوں کو لے کر رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا. کھجوروں کے باغیچوں سے کھجوریں جمع کیا، چوری کر کے نکل رہا تھا اور مدینے میں کوئی اس وقت جاگ نہیں رہے تھے. دوسرے صحابہ حضرت سلمہ بن اکوع کی نظر پڑی، تنے تنہا 400 کو بھگانے لگ گئے. یہ نہیں کہ آ کر کے سب کو اٹھاتے کیا حملہ ہو گیا. وہ میرے مصطفیٰ کریم کا شیر ببر 400 ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار پنجتن پاک. میرے عزیزو، بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک صحابی ہے 400 کو بھگا رہا ہے، لیکن یہیں تک نہیں ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ 400 بھاگ بھی رہے. کیوں؟ ایک سے خوف کھا کر کے، ایک سے ڈر کر کے. اور حدیثوں میں موجود ہے سلمہ بن اکوع ان 400 کو اتنی دور تک بھگاتے رہے کہ وہ تنگ آ گئے. کوئی ادھر پہاڑوں پر چڑھنے لگے، کوئی ادھر چلنے لگے. تو ان کا جو سردار تھا پکار کر پوچھا کہ سلمہ بن اکوع تم چاہتے کیا ہو، کیوں بھگا رہے ہو ہمیں؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہارے پاس کھجور کی ایک گھٹلی بھی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں. مدینے کا مال چوری کیا میں لے کر آؤں گا. وہ 10 لوگوں کو گراتے تھے، ان کی گردن پر پیر رکھتے اور آگے بڑھ جاتے تھے. سلمہ بن اکوع 400 لوگوں میں گھر گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مدد کے ساتھ اس طرح طاقت عطا فرمائے گا. اس کے بعد روایت میں موجود ہے کہ اس نے عبد الرحمن قارنی نے سارے لوگوں سے کہا اپنی اپنی کھجوریں پھینک دو، اس سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ، یہ پتہ نہیں کتنوں کی گردنوں پہ پیر رکھے گا. سارے لوگوں نے کھجوریں پھینک دی، سب مال جمع کیا. حضرت سلمہ بن اکوع ایک بڑے کپڑے میں ان کھجوروں کو جمع کر کے اپنی پیٹھ پر ایسے شاہانہ انداز میں چلتے آ رہے ہیں. نہ پیچھے سے کسی کے حملے کا خوف، نہ کسی سے آگے سے آنے کا خوف، اس لیے کہ انہی کے بے خوف ہونے کی کیفیت کو بریلی کا امام یوں کہتا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھایا کرتا. پورے کھجوروں کی گٹلیاں اٹھا کر کے مدینہ طیبہ آئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ جو جذبہ تھا بے باکی کا، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک بار حضور بیعت کر رہے تھے صحابہ کو. حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا لاؤ ہاتھ تمہارا میرے ہاتھ میں رکھو، بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا یا رسول اللہ میں نے آلریڈی ایک بار بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا دوسری بار کر لو. دوسری بار کیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر بلایا سلمہ بن اکوع ہاتھ میں ہاتھ تو بیعت کر لو. کہا یا رسول اللہ 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تیسری بار کر لو. تیسری بار ہاتھ میں ہاتھ دیا. اس کے بعد باہر نکلتے کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں وہ دن تھا، اس کے بعد زندگی کے ہر دن کبھی میرا یہ ہاتھ کسی طاقت سے گھبرایا نہیں کرتا تھا جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا. عزیزان گرامی وفات،
میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کو جو وصف خاص کرتا ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ کی حساسیت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کس قدر ان کے لیے عزیز تھی، وہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت انس بن نضیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر جایا کرتے تھے دوپہر کے وقت، مکہ سے ایک خط آیا تھا کہ کافر وہاں جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، رات کا خط تھا۔ حضرت انس بن نضیر اور حضور دونوں ایک حجرے میں، ان کے گھر میں۔ حضرت انس بن نضیر سے حضور نے کہا خط پڑھ کر کے بتاؤ کیا پیغام ہے۔ حضرت انس بن نضیر نے خط پڑھا اور حضور نے فرمایا کہ بند کر دو، یہ راز تیرے اور میرے بیچ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، جنگوں کے حالات لیک نہیں ہونی چاہیے خبر۔ حضور تشریف لے گئے ان کے گھر سے، انس بن نضیر کی بیوی اندر تھی، باہر آئی، کہا اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بتا رہے تھے؟ کہا تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ میں تمہیں بتا دوں حضرت انس بن نضیر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ان کی وہ بہت محبوبہ بیوی تھی حضرت انس بن نضیر۔ لیکن جب بات رسول اللہ کے اور ان کے درمیان کی آئی، کہا خبردار ان معاملات میں تم دخل مت دینا، یہ راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا کوئی بات نہیں، میں نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاری چل رہی ہے۔ اتنی بات تھی کہ انس بن نضیر کھڑے ہو کر سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑی، کہا میں خیانت میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا، میرے اور میرے مصطفیٰ کے راز کے بیچ دنیا کا کوئی رشتہ مجھے پسند نہیں۔ گردن پکڑ لیا، کہا اس وقت تک میں گردن نہیں چھوڑوں گا، تیری مجھ سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں حکم مصطفیٰ سنے بغیر اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ گردن پکڑ کر کے حضور کے پاس لے آئے، کہا حضور نے کہ کیا ہوا انس، کیوں لے آئے اپنی بیوی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھے، میرے آقا مجھے معاف فرمائے کہ آپ نے جس رات کی حفاظت کا مجھے حکم دیا تھا، میری بیوی نے دیوار پیچھے سے اسے سن لیا، اس میں میری خطا نہیں، لیکن آقا اگر یہ راز اتنا اہم ہے آپ حکم فرمائیں، میں تلوار اٹھاؤں اور اس کی گردن مار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا انس نہیں، چھوڑ دو، وہ میری صحابیہ ہے، جس طرح تم محافظ ہو میرے راز کے، اسی طرح تمہاری بیوی بھی میرے راز کی محافظ ہے، وہ رحمت للعالمین۔ میرے آقا نے کہا چھوڑ دو، حضرت انس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بیوی سے کہا تجھ سے جیسی میں پہلے محبت کرتا تھا اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ شرط میری آخری سانس تک باقی رہے گی، ساری محبتیں ایک جگہ، عصمت مصطفیٰ اپنی جگہ۔ یہ وصف خاص ہے جو صحابہ کو ممتاز کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی زندگیاں بلند و بالا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان کی تیاریاں چل رہی تھی رات کے وقت، احد کے میدان میں، اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہیں جن کو عبداللہ اسود کہا گیا، کالے رنگ کے تھے، جوان تھے، یہ آئے بارگاہ مصطفیٰ نے کہا میں جوان ہو گیا، شادی کی خواہش ہے، لیکن کون لڑکی دیتا ہے، میرے پاس نہ مال ہے نہ ہی رنگ و روپ خوبصورت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر جوان بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، کہا جا ان کے گھر جا، کہنا کہ میں نے تیرا رشتہ بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی سے نکاح کرے۔ یہ صحابی گئے اور جس صحابی کے پاس آئے وہ شوہر اور بیوی اور ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، بڑی خوبصورت تھی۔ یہ عبداللہ اسود آئے، انہوں نے پوچھا انصاری صحابی نے کیوں آئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، کالے رنگ کا جوان، اسے جانتے ہیں مدینے میں، اور اکلوتی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی صحابی ہے، صحابی کا گھر ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے بعد عبداللہ اسود سے کہتے ہیں آپ جائیں، ہم حضور سے بات کر لیں گے، اپنی بیٹی سے بات کر لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں مجھے تو روزانہ ریجیکشن کی عادت ہے، ہر جگہ سے لوگ کہتے ہی تھے کہ تم کو نہیں دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، واپس پلٹ کر چلا گیا۔ اس صحابی رسول کی بیٹی اندر گھر میں تھی، باہر
सुन रही थी। कहा बाबा कौन आया था? कहा कि हुजूर के पास से एक जवान आया था काले रंग का, तेरे रिश्ते का पैगाम लेकर। कहा क्या कहा आपने? कहा तुझसे तो हमने पूछा भी नहीं था, हमने सोचा वो बाद में बात कर लेंगे। बेटी अल्लाह अकबर साहबी की बेटी है घर में, कहती है बाबा आपने सिर्फ उसका रंग देखा, भेजने वाले का हुस्न नहीं देखा। किसी ने भेजा था? बाप से बेटी कह रही है आप ये हरगिज न देखते कि कौन रिश्ता लेकर आया है, ये देखते कि रिश्ता किसने भेजा है।